بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ تمام احباب کا تجوید کی چوتھی کلاس میں خوش آمدید۔ آج انشاءاللہ ہم صفات اور مخارج کے حوالے سے چند باتیں پڑھیں گے کہ صفات اور مخارج کیا ہے، ان کی ضرورت کیا ہے اور ان کو ہم ادا کیسے کر سکتے ہیں، کس حرف کا کون سا مخرج ہے کہ ہم نے اس کو کہاں سے ادا کرنا ہے۔ تو سبق شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ اس طرح کی مزید انفارمیٹو اور اسلامک ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں آج کا سبق۔ آج ہم انشاءاللہ پڑھیں گے کہ مخرج کیا ہوتا ہے، حروف تہجی کے کتنے مخارج ہیں، حروف کی صفات کیا ہوتی ہیں اور حروف کی صفات کتنی قسم کی ہوتی ہے۔ مخرج کسی بھی حرف کے نکلنے کی جگہ، آپ نے کسی بھی حرف کو جہاں سے ادا کرنا ہے، منہ کے جس حصے سے لفظ کو حرف کو ادا کیا جائے گا وہ اس کا مخرج ہے، نکلنے کی جگہ۔ حروف تہجی کے کل 17 مخارج ہیں۔ اب ہم صفات اور مخارج کی اہمیت کو پڑھتے ہیں کہ اس کا مخرج کی اور صفت کی اہمیت کیا ہے کہ اگر ہم کسی حرف کو اس کے اصل مخرج اور صفت کے ساتھ ادا نہیں کرتے تو اس کا معنی پر کیا اثر پڑتا ہے اور ہم قرآن مجید کے معنی کے تبدیل کرنے میں کتنا کردار ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ دیکھیے کچھ حروف میں نے آپ کو جیسے حروف تہجی کی کلاس میں بتایا تھا، وہ آپ کو ڈسکرپشن میں اس کا لنک بھی مل جائے گا کہ جب ہم جن کی آوازیں تقریباً ملتی جلتی ہیں، اگر ہم ان کے مخارج اور ان کی صفات کو صحیح ادا نہیں کریں گے تو کیا فرق پڑے گا۔ دیکھیں ملتی جلتی آوازوں والے حروف کے درست مخرج سے ادائی نہ کرنے کی صورت میں الفاظ کے معنی تبدیل ہو جاتے ہیں۔ جیسے ایک لفظ ہے، اللہ نے قرآن مجید کے اندر قسم اٹھائی والتین، اور تین کا مطلب کیا ہے؟ انجیر، ٹھیک ہے۔ اور اگر ہم اسی کو تا یہ بریک ہے، لیکن اگر ہم اس کو پڑھ لیں تین تو یہ کیا مان جائے گا؟ مٹی۔ اللہ نے قسم اٹھائی انجیر کی، لیکن ہم نے اس جو بریک تا تھی اس کو تو پڑھ دیا تو کیا معنی ہو گیا؟ مٹی۔ تو یہ معنی یکسر تبدیل ہو گیا۔ ہم قرآن کے معنی تبدیل کر دیتے ہیں۔ تو یہ ہے کیا ہے، اس کی صفت کیا ہے؟ ہم اس کو بریک پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ جو تا ہے اس کی صفت ہے کہ ہم اس کو بریک پڑھنا ہے، اور اس کی صفت یہ جو تو ہے اس کی صفت کیا ہے کہ ہم نے اس کو موٹا پڑھنا ہے۔ تو اگر صفات کا فرق نہیں رکھیں گے، جو ان کا مخرج ہے صفات کا فرق نہیں رکھتے تو دیکھیں معنی کتنا تبدیل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح آگے دیکھیے یہ لفظ ہے ثمنون، ثمنون معنی قیمت، ٹھیک ہے۔ اور یہ پہلا لفظ کیا ہے؟ سا، سا، یہ جو ہم زبان دانتوں کے درمیان رکھ کے ادا کرتے ہیں، سا۔ اور اگر ہم اسی سا کو سین کے ساتھ تبدیل کر دیتے ہیں اور اگر ہم پڑھیں سمنون تو یہ سین جب ہم سیٹی والا پڑھیں گے، سا کی جگہ سین لے کر آئیں گے تو اس کا معنی ہو جائے گا گھی۔ دیکھا معنی کتنا تبدیل ہو گیا۔ سا اور سین کا فرق، اگر ہم ان کی صفات کا فرق ملحوظ نہیں رکھتے تو ان کا اتنا معنی تبدیل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اگلا لفظ دیکھیے، یہ بھی سا اور سین کا فرق ہے۔ یہ دیکھیے یہ پہلا لفظ ہے اثمن، ٹھیک ہے۔ یہ اثمن مطلب کیا ہے؟ گناہ، مطلب کیا ہے؟ گناہ۔ اور اگر ہم اسی کو سا کو سین کے ساتھ پڑھیں، اسی لفظ کو اسمن پڑھیں تو یہ اسمن کا مطلب ہوگا نام۔ تو یہ دیکھیے معنی کتنا تبدیل ہوگا۔ اب آگے دیکھیے سین اور صاد، یہ دونوں ان کے آواز ملتی جلتی ہے لیکن ان کی صفات مختلف ہیں۔ یہ سین سیٹی کے ساتھ بریک، اور یہ صاد جو ہے صاد یہ موٹا، اس کو ہم نے بھاری آواز کے اندر پڑھنا ہوتا ہے۔ تو دیکھیے سیفن، سیفن کا مطلب تلوار، اور یہی جب سین صاد کے ساتھ تبدیل ہو جائے گا سیفن کو مطلب ہوگا موسم گرما، گرمی کا موسم۔ تو یہ دیکھیے کہ کیسے ان کا معنی تبدیل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح آگے دیکھیے لفظ ہے قاف اور کاف، یہ اتنا اس کا جو ہے غلطی ہوتی ہے کہ اگر ہم اس پر یہ صفات کا ہم فرق اگر نہیں رکھیں گے
تو بعض اوقات ہم کافر ہو جاتے ہیں قرآن مجید کے معنی تبدیل کرنے کی وجہ سے، ان کی صفات کو ادا نہ کرنے کی وجہ سے ہم قرآن کا چونکہ معنی تبدیل کر دیتے ہیں، قرآن کچھ اور کہہ رہا ہوتا ہے، ہم حروف کو ان کے صفات اور مخرج سے ادا نہ کرنے کی وجہ سے کوئی اور حرف تبدیل کر دیتے ہیں اور ہم دار اسلام سے خارج بھی ہو سکتے ہیں۔ اس لیے ان صفات اور مخارج کا فرق رکھنا یہ اشد ضروری ہے۔ اب آگے دیکھیے قرآن مجید کے اندر جو ہم پڑھتے ہیں قل هو اللہ احد، اس میں جو قاف ہے یہ وہ موٹا ہے، ٹھیک ہے، 2 نقطوں والا۔ قل اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ کہیے، آپ کہہ دیجئے، آپ حکم دیجئے۔ لیکن اگر ہم اسی قاف جو موٹا ہے اس کو کاف کتاب والے کے ساتھ پڑھیں تو کیا بنے گا؟ قل، تو کھا، کھانا کھانا، کہنا، حکم دینا، آرڈر دینا، کوئی بات کہنا، اس میں اور کھانے میں کتنا فرق ہے۔ لیکن ہم کیا صرف ایک قاف جو اس کی صفت سی، موٹی صفت سی، بری، اس کو ہم نے بری کر دیا، اس کی صفت کو تبدیل کر دیا تو اس کا معنی یکسر تبدیل ہو گیا۔ اس لیے بھی حروف کو ادا کرتے وقت ان کی صفات اور مخارج کا فرق رکھنا یہ اشد ضروری ہے۔ اب میں آپ کو چند حروف بتاتا ہوں، یعنی جب یہ آ جائیں تو ہم نے ان کو کیسے ادا کرنا ہے، زبان کے کس حصے سے ادا کرنا ہے۔ یہ جو آپ کو پہلا باکس نظر آ رہا ہے یہ ہمارے ہونٹوں سے ادا ہوتے ہیں۔ یہ چاروں حرف جو ہیں، یہ 4 حرف یہ ہمارے ہونٹوں سے ادا ہوتے ہیں۔ کیسے؟ ما، با، وا، فا، ٹھیک ہے، میرے ہونٹوں پہ دیکھیے، ما، یہ آپ کے پہلے ہونٹ ملے ہوں گے پھر کھولیں گے، ما، با، وا، فا، ما، با، وا، فا۔ اب یہ جو حروف ہیں یہ زبان کے اگلے حصے سے ادا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ حروف یہ جو 12 حرف ہیں یہ ہمارے زبان کے اگلے حصے سے ادا ہوتے ہیں۔ دیکھیے، سا، ذا، لو، تا، دا، قو، زا، سا، صو، لا، نا، رو۔ اب یہ بھی یاد رکھیے جب زبر ہوگی، زبر، زیر یا پیش، ان کو آپ نے لمبا نہیں کرنا، ان کی آواز کو کھینچنا نہیں ہے، یہ مختصر آوازیں ہوتی ہیں۔ سا نہیں کرنا اور سا جھٹکا بھی نہیں دینا اور لمبا بھی نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ اس کو ایک بار پھر پڑھ لیتے ہیں، سا، ذا، زو۔ یہ جو آخری حروف ہیں ان کو آپ نے موٹا پڑھنا ہے، پور کر کے پڑھنا ہے، صفات کا لازمی خیال رکھنا ہے۔ آگے تا، دا، تو، زا، سا، صو، لا، نا، رو۔ اب یہ جو ہے یہ ہم نے زبان کے بیچ کے حصے سے، درمیانی حصے سے ادا کرنے ہیں یہ جو حروف ہیں۔ اب دیکھیے کیسے، جا، شا، یا، دو، کا، قو، آ، ہا، ع، ح، غ، خ، ٹھیک ہے، ح، غ، خ۔ ان کو بالکل آہستہ سے بغیر کھینچے اور بغیر لمبا کیے پڑھنا ہے۔ تو انشاءاللہ اگلی کلاس میں ملتے ہیں ایک نئے سبق کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔